اسٹیج پر وفاق المکاتب کے صدر محترم حضرت مولانا نعیم الظفر نعمانی ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس اہم نشست میں آپ افتتاحی کلمات ارشاد فرمائیں۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ مجمع زیادہ ہے اور اندر بیٹھ کر لوگ پروگرام سنیں گے تو توجہ برقرار رہے گی، اس لیے جہاں جہاں بھی جگہ کی گنجائش ہو وہاں باہر کے افراد کو اشارہ کر کے اندر کے حصے میں بلا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال هو الذي خلقكم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال أحسن كما أحسن الله إليك۔ قال حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فی مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ قابل احترام وفاق المدارس والمکاتب کے بانی برادر مکرم حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، وفاق المدارس والمکاتب کے تمام صدور نظما اور ارکان مجلس عاملہ، آج کے اس بامقصد ورکشاپ اور اس دینی جلسے میں حاضر ہونے والے تمام مہمانان کرام، پہلے ہی بانی وفاق المدارس والمکاتب نے تمام آنے والوں کا استقبال کیا۔ دوپہر کی مجلس میں بھی ہم تمام لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور اس مجلس کے انعقاد پر اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ وفاق المدارس والمکاتب کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد، صبح سے کئی دفعہ باتوں میں اس کو ذکر کیا جا چکا کہ ہماری اجتماعیت ہے اور مدارس اور مکاتب کے نظام کو حسن عمل کا جامہ پہنانا ہے۔ میں نے جو قرآن کی 2-4 آیتیں پیش کی ہیں، حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اشعار میں بھی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کو حسن عمل بہت پسند ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر عملہ کا ذکر نہیں ہے۔ نماز کی 2 رکعت بہترین انداز میں اس کے شرائط کے ساتھ تمام آداب کو بجا لاتے ہوئے معمولی رکوع اور سجود ہو، لیکن حسن کے ساتھ ہو تو اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول ہے۔ یہ وفاق کے ارکان، اور آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری تعلیم میں حسن ہو اور جو اللہ کے دربار میں قبولیت کا سبب بنتی ہے، اور اسی مقصد کے تحت جو بھی محنت ہوگی، چاہے وہ نورانی قاعدے کی ہو، ناظرہ بالتجوید ہو، حفظ قرآن ہو، دینیات ہو، یا اور بھی کچھ محنتیں مدرسے میں مکتب میں ہو، وہ حسن عمل کے ساتھ ہو تو اللہ اس کو قبولیت کا شرف دیتا ہے
اور اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ذاتی عمل مطلوب نہیں بلکہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، اور احسان کے معنی ہے اچھے طریقے سے کام کو انجام دینا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ وَأَحْسِن سِل مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِن إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ اس کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے۔ یہاں تک حدیث کی باتوں میں ہم کو باتیں ملتی کہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ صفت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ سڑکوں پہ چلتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، آپ ان کی طرف پھول کو نچھاور کرتے تھے۔ لوگ گالیاں دیتے تھے، آپ ان کو دعائیں دیتے تھے۔ یہ احسان ہے، احسان، اور اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ، یہ سب احسان کی شکلیں ہیں جس میں ایک کام کو اچھے طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ تو وفاق کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مکاتب میں جن کاموں کو انجام دیتے ہیں یا جو تعلیم دیتے ہیں بچوں کے ساتھ، حضرت مولانا کی جو باتیں ہمارے سامنے آئی، اس سے پہلے ہمارے برادر حافظ امین الجبار صاحب نے پیش کی، وہ تمام چیزیں آپ دیکھیں تو احسان کے لائن میں آتی ہے، اور یہ وفاق کا مقصد ہے اور بہت عظیم مقصد ہے کہ ہم اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دینے والے بنیں، کوئی بھی غلطیوں سے پاک نہیں۔ یہاں پر صبح سے جو تمام باتیں پیش آئی اور ذکر کی گئی، ہم تمام لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ ہم اس سے اپنے آپ کو قریب کریں اور اپنے کام میں حسن کو داخل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ صبح مولانا کی مجلس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ اس وفاق کو باقی رکھے، اور تمام ساتھیوں کو تلقین کی کہ اس وفاق میں نفاق نہ آنے دے۔ یہ بہت بڑی بات ہم آپ نے کہہ دی کہ اس میں کوئی درار نہ آ جائے، کوئی خرابی نہ آ جائے، اس کو اور مضبوط اور اس کو استحکام دینے کی آپ لوگ کوشش کیجیے۔ اور ہم لوگوں کا، تمام لوگوں کا مقصد ایک ہے، بچوں کی تعلیم اور دین کا فروغ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنا، یہ ہماری تمام کی خواہش ہے اور تمام کا مقصد ایک ہے۔ اب جب تمام کا مقصد ایک ہوتا ہے تو آدمی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ آزادی کے دنوں میں دیکھ لیجئے ہمارے بزرگوں کے جو جملے تھے کہ بعض بزرگوں نے کہا کہ میں اس چونٹی سے پیار کروں گا جو کسی انگریز کو ڈس لے، کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ انگریز یہاں سے بھاگ جائے۔ کوئی سور اگر کسی کو کاٹ لے تو اس کو بھی پیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایسے ایسے جملے ہیں، کیونکہ وہ سور کا مقصد اور میرا مقصد انگریز کو ملک سے باہر کرنا ہے، تو اس کی تائید میں جملے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے مقاصد ایک ہیں، ہمارے مکاتب کا نظام ایک ہو جائے، حسن ہو جائے، اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی دلی جذبات کی قربانی دیں۔ ایک اگر فائدے کی چیز کر رہا ہے سامنے تو دل بڑا کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، نہ کہ دل برداشتہ ہوں، دل کو تنگ نہ کرے۔ عربی کا ایک جملہ ہے او صدرکا اوسع لسرکا، سینہ بہت بڑا ہے، تم دنیا سے بڑی غلطی اپنے آپ سینے میں چھپا سکتے، سینہ اتنا بڑا ہے، بہت وسیع رکھنا چاہیے، اور دینی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مفاد کو کنارے کر دے۔ یہ امت کے بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں بات ختم کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مارکے میں زبردست کردار ادا کر رہے تھے۔ عین ان کی جوشیلی جو حرکت تھی فتح کے قریب تھی، فوج پوری کی پوری آپ کی تابع و فرما بردار تھی۔ اسی وقت حضرت فاروق نے آپ کو معزول کر دیا، سپہ سالاری سے اور رہنمائی سے آپ کو کنارے کر دیا۔ آپ سب سے بڑے سپہ سالار تھے، اور عین وقت دل پر کتنا بوجھ ہوا ہوگا، لیکن آپ نے اس کو برداشت کیا۔ دل میں اور بھی خیالات آئے ہوں گے، یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے تقریر کرتے کرتے اگر ہاتھ ادھر کرتے تھے تو یہ مجمع جو ہے ایسے جھکتا تھا،
اگر ایسے ہاتھ کرتے تو یہ مجمع ایسے جھکتا تھا. اتنی فرما بردار فوج تھی. اس وقت تو فوجی بغاوت کر کے حضرت فاروق کو قید میں ڈال سکتے تھے. اتنی جیسے دنیا میں فوجی بغاوتیں ہوتی ہیں. بنگلہ دیش کا حال دیکھ لیجئے, اس سے پہلے پاکستان میں ہوا, بہت کچھ ہوا. لیکن اپنے تمام دل کو سمجھا کے دین کے فائدے کے لیے, اسلام کے فائدے کے لیے کنارے ہو گئے اور امیر المومنین کی بات کو مان کے اس پر عمل کیا اور کہا کہ میں بھی ابھی اسی جذبے کے ساتھ لڑوں گا جیسے سپہ سالاری کے وقت کرتا تھا, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی اپنے مشن کو آگے بڑھایا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے کسی کام میں آپ دخیل نہیں ہوئے. اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے وفاق کے اندر اپنے اندر اتحاد پیدا کریں, یہ ہمارے لیے ترقی کا باعث ہوگی. اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے, ہمارے اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرے اور اس کے دور رس فوائد عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واہ.